یہ دکھاوا، ریاکاری، یہ انسان کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کی اس آیت میں سمجھایا کہ وہ لوگ جو لوگوں کے اندر مال خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ اتنا زہریلا خیال ہوتا ہے، اتنا غلط خیال اور نیت ہوتی ہے ریاکاری کی، کہ جس سے بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان اعتکاف کر رہا، اس اعتکاف کے اندر ریاکاری آ جائے، یہی اللہ کے ہاں قبولیت ختم کر بیٹھتا ہے۔ حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیری راہ میں لگا دی۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ کتنا بہادر ہے، کتنا جان باز ہے اور کتنا شاندار لڑتا ہے، سو لوگ کہہ چکے، اب تو جہنم میں جا، میرے لیے جہاد نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک قاری کو کہا جائے گا، وہ کہے گا اے اللہ، میں نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کا علم حاصل کیا، اور میں لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، لوگوں کو سکھاتا تھا، لوگوں کے سامنے تیرا قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تو اس لیے پڑھتا تھا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا قاری ہے، لوگ واہ واہ کریں، سو لوگ واہ واہ کر چکے دنیا میں، اب تو جہنم میں جا۔ تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحیح مسلم کی روایت میں موجود، کہ ایک سخی جس نے آپ نے بہت سارا مال لوگوں کو دیا، لوگوں میں خرچ کیا، وہ کہے گا اے اللہ، تو نے مجھے مال دیا، میں نے خرچ کیا۔ اللہ کہیں گے میرے لیے خرچ نہیں کیا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں واہ واہ کتنا مالدار ہے، کتنی سخاوت کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر لوگ واہ واہ کہہ چکے، اب جہنم میں جا۔ تو دیکھیے، شہید ریاکاری دکھاوے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، ایک عالم، ایک قاری ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور ایک سخی جس نے اپنے مال لوگوں میں لگا دیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں ایک ذہن میں بات بہت اچھی طرح رکھ لینی چاہیے۔ بہت سے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور کوئی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ریاکاری کا خیال آ جاتا ہے کہ دیکھو میں حج کرنے جا رہا ہوں اور لوگ کہیں گے دیکھو حاجی صاحب۔ پھر میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے دوران خیال آ جاتا ہے کہ دیکھو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے بہت واضح طور پر لکھا، دو باتوں کو ذہن میں رکھیے گا تو آج آپ کو اعتکاف کے اندر بڑی تسلی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ریاکاری بہت نقصان دہ چیز۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے دو باتیں بتائیں اور فرمایا کہ اگر ریاکاری کی نیت نہ ہو، دل کا آپ کا ارادہ ریاکاری دکھاوے کا نہیں ہے، لیکن دل میں خیال پیدا ہو گیا ریاکاری کا، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ نیت کہتے ہیں دل کا پختہ ارادہ، اور ایک خود بخود خیال آ جاتا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، دل میں خیال آ جاتا ہے،
لیکن اس مقصد کے لیے وہ کام نہیں کر رہا، اس مقصد کے لیے وہ کام نہیں کیا، تو صرف خیال آنے سے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آ جائے اعتکاف کرنے کے دوران کہ دیکھو میں اعتکاف کر رہا ہوں، لوگ مجھے کتنا نیک سمجھیں گے، خیال آ گیا، کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن کوئی اعتکاف کی کرے اس لیے تاکہ لوگ کہ واہ واہ دیکھو اعتکاف میں بیٹھا، تو نیت کیا؟ دل کا پختہ ارادہ، وہ اگر درست ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا صحیح بخاری شریف کی حدیث میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، ومن كانت ہجرته للدنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہوگی، یصیبها، وہ دنیا اسے مل جائے گی، او امرأة يتزوجها، یا وہ اس لیے ہجرت کرتا ہے تاکہ کسی عورت کی خاطر وہ ہجرت کرے تاکہ اس سے شادی کرے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دی جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسا اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اس لیے آپ ایک بات تو بہت مطمئن ہو جائیے کہ اگر عبادت کرتے ہوئے، اعتکاف کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، کوئی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیت پختہ ارادہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، خیال آ گیا تو پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے یہ اصول لکھا۔ دوسرا اصول حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کمال کر دیا، اس سے آپ کو بڑی تسلی ہوگی۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر عمل شروع کرنے سے پہلے نیت بالکل ٹھیک تھی، عمل کرنے کے دوران ریاکاری کے خیالات آ گئے، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کا یہ عمل درست ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ کو بڑی تسلی ہوگی اس بات سے۔ جیسے جب آپ نے اعتکاف شروع کیا، اعتکاف کے لیے یہاں بیٹھے، اس وقت آپ کی نیت بالکل یہی تھی خالص میں اللہ کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں۔ اب درمیان اعتکاف میں کسی وقت میں خیال آ جائے ریاکاری کا تو اس سے اعتکاف ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی آغاز کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح نماز پڑھنے لگے آپ، نماز سے پہلے آپ کی نیت بالکل ٹھیک کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے درمیان 2-3 رکعتیں پڑھی کہ خیال آیا ریاکاری کا، دکھاوے کا، تو اس سے نماز کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا ہر عمل سے پہلے نیت کو ٹھیک کر لے انسان، بس اسی پر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے گھر بناتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہم کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، ہم گھروں میں کوئی دعوت کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر کیا یہ سب چیزیں دکھاوے میں تو شامل نہیں؟ اس کے لیے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھوی رحمہ اللہ، جامع شفیع کے شیخ التفسیر والحدیث، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے 4 لفظ لکھے جس سے ہمیں زندگی کا ایک بہت گہرا اصول معلوم ہوگا۔ 4 لفظ لکھے انہوں نے، فرمایا کہ حلال پیسہ، حلال کمائی رہائش میں لگائیں تو جائز، جتنی مرضی اچھی رہائش گاہ بنا لے، رہائش، رہنا سہنا، کھانا پینا، کپڑے، لباس، جتنا اللہ نے دیا نیک نیتی سے حلال مال کمائیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، کوئی گناہ نہیں۔ رہائش،
کھانا پینا رہنا سہنا کپڑے وغیرہ، اس میں نیت ٹھیک ہو، حلال مال ہو، بے فکر ہو جائے۔ نمبر 2 آسائش، آسائش سہولیات، لگژری، آپ سہولیات اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، حلال مال سے حلال کمائی سے بالکل جائز، تو رہائش بھی جائز، آسائش سہولیات اختیار کرنا بھی جائز۔ نمبر 3 حضرت نے لکھا آرائش، آرائش بننا سورنا، زیب و زینت اختیار کرنا۔ بیوی زیب و زینت اختیار کرے شوہر کو دکھانے کے لیے، اسے ثواب ملے گا، اور شوہر گھر میں داخل ہو، دن کا تھکا ہوا، گندے کپڑے میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے سامنے، اور جب غیر محرموں کے پاس جانا ہو دعوتوں میں تو پھر میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کر، معلوم ہوا یہ شوہر کے لیے نہیں دکھا دی، یہ گناہ کی بات۔ تو آرائش مرد بھی اختیار کرے عورت بھی اختیار کرے، جائز، شرعی حدود کے اندر تو جائز۔ 3 لفظ آپ نے سمجھے، ایک رہائش، ایک آسائش اور ایک آرائش۔ اب حضرت مولانا عزیز صاحب کانوی رحمہ اللہ نے آخر میں لکھا ایک چوتھا لفظ ہے، اور وہ ہے نمائش، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، نمائش، دکھاوا۔ حضرت نے لکھا کہ اگر رہائش گھر بنایا دکھاوے کے لیے، کپڑے پہنے اچھے دکھاوے کے لیے، اور اپنی زیب و زینت اختیار کی دکھاوے کے لیے، سہولیات اختیار کی نمائش کے لیے، تاکہ لوگ کہیں میرے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ بڑا مالدار ہے، فرمایا یہ سارا حرام۔ تو آپ نے بڑی زندگی کا ایک اصول سمجھیے گا، حضرت نے بڑا اس کو سمیٹ دیا اس مسئلے کو۔ رہائش حلال مال حلال طریقے سے جائز، آسائش سہولیات اختیار کریں حلال مال حلال طریقے سے جائز، آرائش بننا سورنا اختیار کریں حلال مال سے حلال طریقے سے جائز، لیکن نمائش ہر طرح کی حرام۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ ناسور ہے، نمائش، دکھاوا، لوگ کیا کہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں جو کچھ ہو رہا، گھر میں بیویاں کہہ رہی، بچے کہہ رہے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کو دکھاوے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ انسان اپنے اندر اخلاص نیت پیدا کرے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اچھے قیمتی کپڑے پہن لینا صحیح نیت سے یہ جائز ہے۔ پھر آگے لکھا کہ اگر کوئی موٹے کھدر کے کپڑے پہنے تاکہ لوگ کہیں کتنا نیک ہے تو یہ ریاکاری ہے، اور یہ کھدر کے کپڑے پہننا بھی ناجائز۔ یعنی کوئی بندہ میلا کچیلا عجیب و غریب بھولیا بنایا ہوا کہ لوگ کہیں کتنا پہنچا ہوا ہے، تو یہ شیطان کے پاس پہنچا ہوا ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچا ہوا، ریاکاری، دکھاوا۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں، اور خاص طور پر اعتکاف کے اندر ریاکاری سے۔ یہاں میں آخر میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کی تربیت کے اندر ہر دفعہ یہ مثال بیان فرماتے تھے، دیکھو حج کر رہے ہو، اس میں شہرت مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ پھر حضرت ایک واقعہ سناتے، بس اس سے آپ کو بڑی بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، کہیں ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جتنے حضرات یہاں علماء موجود ہیں سب کو وہ واقعہ بڑی اچھی طرح یاد۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک صاحب کے ہاں مہمان آیا، چودھری صاحب تھے بہت بڑے، کئی حج کیے ہوئے تھے انہوں نے، تو ان چودھری صاحب نے اپنے ملازم کو بلایا اور کہا کہ ہمارے ہاں یہ خاص مہمان آئے ہیں،
ان کو اس پیالے میں پانی پلاؤ جو میں تیسرے حج سے لے کر آیا تھا۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب فرمانے لگے کہ حضرت تھانوی نے لکھا کہ اس شخص نے ایک جملہ بول کر اپنے 3 حج ضائع کر دی، ایک جملہ بول کر 3 حج ضائع کر دی۔ اس لیے ہمیں نیک کام کرنے کے بعد اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے، بیان کرے تو دیکھیں اس میں کہیں ریاکاری دکھاوا تو نہیں آ گیا۔ دعا فرمائیے گا۔